جہنم میں لوہے کی ہتھوڑوں کا اور لوہے کے گز کا عذاب ہے. یہ لوہے کے ہتھوڑے اور لوہے کے گز کا عذاب اس شخص کو دیا جائے گا جو اللہ کی کتاب کو دنیا میں نہ پڑھتا تھا نہ سمجھتا تھا. آج ہمارا معاملہ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ. اور یہ عذاب جہنم میں تو ہے ہی، دنیا سے شروع ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے 3 سوال ہوتے ہیں. رب کون ہے تیرا، نبی کون تھا تیرا، اور تیرا دین کیا ہے. یہ سوال ہوں گے. انسان مومن جواب دیں گا. تو ایک چوتھا سوال بھی آتا ہے. وہ سوال نہیں ہے ایکچولی، وہ 3 سوالات کے بعد فرشتے پوچھیں گے ابو داؤد کی روایت میں، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ 3 سوالات کے جواب یہ ہے. میرا رب دین اسلام ہے، میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ کہیں گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور اس پر ایمان لایا تھا. میں نے پڑھی تھی اور ایمان لایا تھا. ٹھیک ہے. دوسرے شخص سے پوچھوں گی جو جواب نہیں دے پائیں گا، ہاں لا ادری، ہاں بھائی افسوس میں نہیں جانتا، افسوس میں نہیں جانتا. کافر کا منافق کہیں گا لوگ کہتے تھے کہ اللہ میرا رب ہے، لوگ کہتے تھے اسلام میرا دین ہے. لوگ چونکہ لوگوں کی بات کا ہے نا، اس خود نہیں مانتا تھا. تو اس سے کہا جائے گا نہ تو نے قرآن پڑھا نہ تو نے تصدیق کی. ایک فرشتہ اس پہ لگایا جائیں گا، اندھا ہوں گا اور بہرا بھی ہوں گا. وہ 2 ہتھوڑے اٹھائیں گا اور ہتھوڑے اٹھا کر اس زور سے اس کی دونوں کنپٹیوں پہ دیں گا. چونکہ دماغی تھا نا، جس کو دنیا کے ہر کام میں لگایا سوائے اللہ کی کتاب کو سمجھنے. نہیں قرآن ہم کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، نہیں ہم نہیں سمجھ سکتے. شرم نہیں آتی ہے بولتے ہوئے اللہ کی کتاب کو؟ اگر ہم نہیں سمجھتے تو اللہ نے پھر کیوں اتاری وہ کتاب ہمارے لیے؟ اور ایسا لگتا ہے سسٹمیٹیکلی لوگوں نے ہم کو اس سے دور رکھنے کے لیے پورے منصوبے اور پلان بنا دیے. ہمارے ہی لوگوں نے سسٹمیٹیکلی اللہ کی کتاب سے اتنا دور رکھا گیا کہ سوائے سمجھنے کے باقی سب اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. جھگڑا ہو تو قسم کے لیے لایا جا رہا ہے، بیمار ہو تو پڑھ کر پھونکا جا رہا ہے، کورٹ کے اندر اسے اٹھایا جا رہا ہے اور سب کچھ کیا جا رہا ہے سوائے اس سے یہ فائدہ اٹھائے کہ اس کو سمجھے. باقی سارے فائدے اٹھائے جاتے ہیں. سمجھ لیں گے تو پول کھل جائیں گی. میں ایک مثال دوں آپ کو اس بات کی، سنیے میری مثال. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار ہے، اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے سیدھے عقلوں میں جاتی ہے، سننا نہیں چاہتے ہیں، شور مچاتے ہیں، گل کرتے ہیں، چیختے اور چلاتے ہیں. تو بات سنے آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، چیخ اور چلاؤ. تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نمازیں پڑھ رہے ہیں کعبے کے اندر، یہ چیختے تھے چلاتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ ان کو سیدھے سمجھ میں آتا تھا. عمر ابن خطاب کہتے ہیں ایمان لانے سے پہلے میں ایک مرتبہ صبح ہو گئی اور جب صبح ہوئی تو میں ایک طرف اور ابو جہل دوسری طرف، ہم دونوں قرآن سن رہے تھے. سیدھے سمجھ میں آتا، ڈائریکٹ جا رہا تھا اندر. دونوں اٹھے اور کہا کل سے نہیں آئیں گے، یہ غلط ہے. پھر وہ کہتے یہ کہنے کے بعد بھی وہ بھی کئی بار آیا اور میں بھی کئی بار آیا اور دونوں صبح پکڑے گئے. صبح تک مطلب اتنے گل سننے میں کہ تو اللہ کلام سیدھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ صبح ہو گئی تو پھر وعدہ کیا نہیں کل سے نہیں آئیں گے سننے. اور کئی مشرکین رات میں آ کر قرآن سنتے تھے چونکہ سیدھے سمجھ میں آتا تھا.